بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج پہلا روزہ ہے رمضان کی پہلی سحری ہے، اور بول ٹی وی کی طرف سے ہدایت کے بول سیگمنٹ ہے، اس کے عنوان سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کی آپس میں بہت گہری مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے رمضان میں تراویح بھی ہے جس میں پورے قرآن کا ختم کیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں پورے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو تراویحوں میں قرآن مجید کا جو دور کیا جاتا ہے، اس کی اصل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کو اس میں دہرایا کرتے تھے۔ تو قرآن کے نزول کی ابتدا بھی رمضان میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تلاوت بھی زیادہ فرمایا کرتے تھے، اور ساری امت کے علماء، صلحاء، محدثین کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں زیادہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دو طریقے ہیں۔ چونکہ قرآن اور رمضان میں آپس میں بہت گہری مناسبت ہے، تو اس لیے میں آج اسی مناسبت سے قرآن کے کچھ موضوعات کو میں ہائی لائٹ کروں گا، تاکہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ان چیزوں کو آپ بہرحال ذہن میں رکھیں۔ دیکھیے، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس نے کچھ ان ٹاپکس کو اور ان موضوعات کو ہائی لائٹ کیا ہے جو دنیا کی کوئی کتاب ان موضوعات پر بات نہیں کرتی، اور وہ موضوعات ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہیں۔ مثال کے طور پر میری عادت ہے، میں جب بھی کوئی اسپیچ کرتا ہوں تو مثالیں بہت زیادہ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آسانی سے آئے۔ دیکھیے، آپ اگر کوئی مشین دیکھیں، کوئی ایسی ایک عجیب و غریب جو آپ نے پہلے زندگی میں نہ دیکھی ہو، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ پہلی دفعہ جب کسی گاؤں میں گاڑی گئی، موٹر کار گئی، تو لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے، یہ کیا بلا ہے، یہ بیل ہے، گائے ہے، گینڈا ہے، کیا ہے؟ تو کچھ لوگ اس کے سامنے گھاس بھی لا کے رکھنے لگے۔ تو آپ کے سامنے جب کوئی نئی چیز آتی ہے، کوئی یونیک قسم کی چیز آتی ہے، تو آپ اس کے بارے میں حیران ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سوالات پوچھتے ہیں۔ تو آپ کی نظر میں سب سے اہم سوال، امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی یہ کس کام کے لیے بنی ہے۔ کسی گنوار نے، دیہاتی نے کبھی گاڑی نہ دیکھی ہو، کار نہ دیکھی ہو، اس کے سامنے آپ گاڑی لے جائیں تو سب سے پہلا سوال ہوگا، بھائی یہ مشین کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ ہل چلانے کے لیے ہے، یہ دودھ دیتی ہے، یہ کیا کرتی ہے، یہ کوئی روبوٹ ہے؟ تو آپ بتائیں گے بھائی یہ جو بنی ہے لوگوں کے سفر کو آسان بنانے کے لیے۔ گھنٹوں، مہینوں میں جو سفر ہوا کرتا تھا، اس سفر کو، اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک مشین ایجاد کی ہے۔ تو کسی بھی ان نون چیز کے بارے میں سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا بیسک اور بنیادی مقصد ہے کیا۔ انسان پر بہت بحث ہوتی ہے، انسان ہے کیا بلا؟ انسان کو صحت مند کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ انسان کو معاشی ترقی کیسے دی جا سکتی ہے؟ اکنامکس میں آپ پڑھتے ہیں کہ معاشی ترقی کا ذریعہ کیا ہوتا ہے، انسان معاشی لحاظ سے کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں آپ پڑھتے ہیں کہ انسان کی باڈی کو کیسے سیو رکھا جا سکتا ہے، کیسے اس کو صحت مند بنایا جا سکتا ہے۔ قانون کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں کہ انسان جب کسی دوسرے انسان پہ ظلم کرتا ہے تو اس کے بارے میں لاء کیا ہے، ظلم سے کیسے انسانوں کو انسانوں پر ظلم کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ مختلف ٹاپکس ہیں، مختلف کتابیں ہیں جو ہمیں مختلف چیزوں میں گائیڈ کرتی ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، دنیا میں یہ جتنی بھی بڑی بڑی اہم کتابیں ہیں، ان میں کسی بھی بک میں، کسی بھی کتاب میں اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کرنے یا انسان کو کریٹ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا، اور اس لیے نہیں ملے گا کہ جو بناتا ہے اس سوال کا جواب بھی وہی دیتا ہے۔ جس کمپنی نے کوئی گاڑی بنائی تو وہ کمپنی بتائے گی کہ ہم نے کیوں بنائی ہے، یہ سامان اٹھانے کے لیے ہے، یہ پیسنجر اٹھانے کے لیے ہے، وہ کمپنی بتائے گی آپ کو۔ کیونکہ انسان نے انسان کو بنایا نہیں ہے، لہذا انسان اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتا کہ انسان کو کیوں بنایا گیا۔ یہ جواب بنانے والا دے گا کہ میں نے کیوں بنایا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتاتی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جس اللہ نے بنایا وہ اللہ ہی بتائے گا کہ میں نے انسانوں کو کیوں بنایا۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کچھ سوال اٹھائے ہیں قرآن مجید نے. فرمایا بتاؤ تم خود سے وجود میں آئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. یہ دو سوال قرآن مجید نے اٹھائے, اور جہاں قرآن نے ان سوالات کو اٹھایا وہاں پر اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا. بعض چیزوں کے جواب اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کے جواب دینے سے سوال کمزور ہو جاتا ہے. تو اللہ نے یہاں سوال تو اٹھایا کہ بتاؤ تم خود سے بنے ہو یا تمہیں یا تم نے خود اپنے آپ کو ڈیزائن کیا, خود اپنے آپ کو بنایا ہے. ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نہ ہم خود سے وجود میں آئے ہیں اور نہ ہم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. تو جواب واضح ہے کہ جب دونوں باتیں نہیں ہیں تو یقیناً کوئی تیسری طاقت ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے, جس کو خدا کہا جاتا ہے, جس کو گاڈ کہا جاتا ہے. وہ طاقت ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. دیکھیے میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یہ جو قرآن نے سوال اٹھایا ہے نا, یہ میرے لیے بہت اہم ہے اور انسانیت کے لیے بہت اہم ہے. جب تک ہم اپنی پیدائش کا مقصد نہیں سمجھیں گے, نہ ہماری سمجھ میں رمضان آئے گا, نہ ہماری سمجھ میں قرآن آئے گا, نہ ہماری سمجھ میں اسلام آئے گا. یہ کنفیوژن یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اے بی سی ڈی کو اے سے شروع کرنے کے بجائے اگر زیڈ سے شروع کر دیں, یا الف بے کو الف سے شروع کرنے کے بجائے ہم یہ سے شروع کر دیں, تو ظاہر ہے جو ہے نا وہ مزید کنفیوژن پیدا ہوگی. اسلام نے کچھ بنیادی چیزوں کو پہلے اٹھایا ہے, پھر ان کی بیس پر اسلام نے کچھ دعوے کیے ہیں اور اسلام نے ہمیں کچھ احکام دیے ہیں. آج ہمارے بہت سے لبرل لوگوں کو نماز سمجھ میں نہیں آتی کہ یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. رمضان سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہمیں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے, اور حج سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں. سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ قرآن نے جو بیسک سوالات پہلے اٹھائے ہیں اور ان کا جواب دیا قرآن نے, جب تک وہ عقدہ حل نہیں ہوگا, وہ مسائل حل نہیں ہوں گے, تو آگے کی چیزیں, آگے کا اسلام آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو قرآن نے سوال اٹھایا, میں جو بات کر رہا تھا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. فرمایا بتاؤ خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. دنیا میں سائنسدان حیران ہیں, اس سوال کا جواب کسی فلاسفر کے پاس نہیں, کسی مفکر کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیزائن کیا تو ظاہر ہے ہم نے تو نہیں, ہم تو خود بنے ہیں. جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ کیسے بنا سکتا ہے بھائی؟ اور اتفاق سے وجود میں آئے ہو, ام خلقوا من غیر شیء, تو ڈارون نے تو کہہ دیا تھا اتفاق سے وجود میں آئے ہو, مگر یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی. میں اس کی دیکھیں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میرے پاس اگر سامنے کوئی گلاس رکھا ہوا ہے اور میں تقریر کرتا ہوں اور اتفاق سے میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگتا ہے, شیشے کے گلاس پہ, وہ گلاس نیچے گر کے ٹوٹ جاتا ہے, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو ہم نے یہاں اصلاحی بیان کے لیے بلایا تھا, آپ نے اس گلاس کو کیوں توڑا؟ میں جواب دوں گا میں نے توڑا نہیں ہے, غلطی سے ٹوٹ گیا ہے. اور اس کی علامت یہ کہ دیکھو یہ ٹوٹا پڑا ہوا ہے. یہ جب کوئی چیز اتفاق سے وجود میں آتی ہے تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی, بلکہ جو وہ چیزیں جو پہلے سے مینجمنٹ تھی وہ بھی ان کا بھی حشر نشر ہو جاتا ہے. لیکن اگر میں کیا کرتا ہوں کہ میں اٹھا کے اس گلاس کو زمین پہ دے کے توڑتا ہوں, تو آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا, تو اب میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں کہوں گا بھائی میں نے توڑا ہے. تو یاد رکھیں جب کوئی کام اتفاق سے کیا جاتا ہے, تو جب کوئی کام خود بخود ہو جاتا ہے, تو اگر کسی یعنی اس میں جو ہے نا مینجمنٹ نہیں ہوتی, بلکہ جو ایک مینجمنٹ ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے, وہ خراب ہو جاتی ہے. اور عقل مند آدمی کبھی بھی بنی ہوئی چیزوں کو خود سے نہیں توڑتا. میں اگر یہاں بیٹھ کے گلاس توڑوں گا تو آپ کہیں گے بھائی آپ نے ایک فضول کام کیوں کیا, مجھے اس کی ریزن جب تک میں نہیں دوں گا آپ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ کائنات اگر اتفاق سے وجود میں آئی ہوتی, اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہوتا, تو اس میں یہ مینجمنٹ نہیں ہوتی, 365 دن سال کے نہیں ہوتے, چاند کی منزلیں نہ ہوتی, بارشوں کا سسٹم نہ ہوتا, پہاڑوں کا, دریاؤں کا, سمندروں کا نظام نہ ہوتا, خوراک کا سسٹم نہ ہوتا, یہ نائٹروجن سرکل نہ ہوتا کہ بارش برستی ہے اور اس سے درخت اور پودے نکلتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ کھاد بنتے ہیں, پھر وہ دوبارہ اگلے حیات کا ذریعہ بنتے ہیں, اور یہ پورا لاکھوں سالوں سے یہ سسٹم اسی طرح چلتا چلا آ رہا ہے. یہ خوبصورت انتظام اس کائنات میں نہ ہوتا. یہ انتظام ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آئی, اس کو باقاعدہ ڈیزائن کیا گیا ہے, کسی نے بنایا ہے. ایک ایتھیسٹ سے میرا مناظرہ ہوا, وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو انسان ہے نا یہ خود بخود ایک جو ہے وہ ایک ترقی کرتے 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 بندر سے یہاں تک پہنچا ہے. میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, اگر کسی کاغذ پہ
کسی انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو, آنکھیں ہوں, ناک ہو, دانت ہوں, آئی بروز ہوں, بال ہوں اور پورا ایک چہرہ ہو. اگر کوئی سائنٹسٹ یا کوئی فلاسفر آپ سے اٹھ کے کہتا ہے کہ کروڑوں سال کے اتفاق کے بعد یہ خوبصورت تصویر کاغذ پہ وجود میں آئی ہے اور رنگ کے ڈبے گرے تھے اور ہوا چلی تھی, ایک ہوا نے آنکھ بنا دی, ایک دوسری ہوا نے دوسری آنکھ بنا دی, ایک سے ناک کو ڈیزائن کر دیا, اتفاق سے کروڑوں سال میں یہ ہوا کہ کچھ کالی رنگ کی سیاہی گری اور اس سے بال بن گئے, تو کیا آپ مان لو گے؟ اس نے کہا نہیں, ایسا اتفاق کروڑوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک پوری انسان کی خوبصورت تصویر بن کے آ جائے. میں نے کہا بتاؤ میرے بھائی کہ ایسا اتفاق آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بے جان تصویر بن جائے. اب مجھے بتاؤ ایسی تصویر جس میں آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہو, زبان میں جس کی زبان میں باقاعدہ بولنے کی صلاحیت ہو, جس کے منہ میں دانت ہوں جس میں چبانے کی صلاحیت ہو, جس کے کھوپڑی میں دماغ ہو جس میں سوچنے کی صلاحیت ہو, جس کے کان ہو جس میں سننے کی صلاحیت ہو, ایسی تصویر کیسے اتفاق سے وجود میں آ سکتی ہے؟ تو وہ لاجواب ہو گئے. تو یاد رکھیں یہ جو انسان 6 فٹ کا 5.5 فٹ کا اللہ نے بنایا ہے یہ اتفاق سے وجود میں آ نہیں سکتا, اس لیے کہ اتفاق سے مر تو سکتا ہے کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں, بکھر تو سکتا ہے, بکھری ہوئی چیزیں جڑ نہیں سکتی اتفاق سے. ایک گلاس اگر یہاں ٹوٹا ہوا رکھا ہے اور آپ نے آ کے دیکھا وہ جڑ گیا, خوبصورت اس میں سمت بانڈ لگا ہوا ہے اور مختلف قسم کی چیزوں سے اس کو باقاعدہ جڑ گیا, اب آپ سے آ کے پوچھا جاتا ہے یہ گلاس تو ٹوٹ گیا تھا یہ جڑا کیسے؟ آپ کہیں جی اتفاق سے جڑ گیا, ہوا چلی تھی اور یہ سارے کانچ آپس میں آ کے چپک گئے تھے, تو مان لیا جائے گا. یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ ہاتھ لگا اور اتفاق سے گلاس ٹوٹ گیا کسی کے ارادے کے بغیر, لیکن جڑتا اتفاق سے نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ ٹوٹا ہوا گلاس اتفاق سے نہیں جڑ سکتا, یہ انسان کیسے ماں کے پیٹ میں جڑ سکتا ہے؟ ایک پانی میں اللہ نے انسان کو بنایا, اس میں آنکھ بھی, ناک بھی, دل بھی, دماغ بھی, جگر بھی, اس پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, دودھ پیتی ہے, جو کچھ کھا رہی ہے اس سے بچے کی آنکھ, ناک, دل, دماغ, جگر, یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں, اپنی اپنی جگہ پہ جا کے فٹ بھی ہو رہی ہیں, اور پھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے. فطرت کو معلوم ہے کہ اس بچے کی غذا کیا ہے, اس کو کہاں سے ملے گی وہ غذا, اور بچہ ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے, اس کے دماغ میں ایسی چیزیں اللہ نے انسٹال کر دی ہیں, اسے پتہ ہے کہ کہاں سے اسے دودھ ملے گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اتفاق سے نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے قرآن نے کہا ام خلقوا من غیر شیء, یہ تمہاری کھوپڑی میں یہ بات کیسے آ گئی کہ تم خود سے وجود میں آ گئے؟ یہ ممکن نہیں ہے, خود بخود یہ کام نہیں ہو سکتا. تم نے اپنے آپ کو بنایا, نہ تم خود سے وجود میں آئے ہو, کوئی تیسری طاقت ہے جس نے تمہیں بنایا ہے, جس نے تمہیں ڈیزائن کیا ہے, اور اس ذات کا نام ہے اللہ. لوگ کہتے ہیں یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ ہو؟ بھائی جو تعارف کروانے والا ہے, جس خدا نے تعارف کروایا اس کا تعارف تو ہمارے ساتھ قرآن کی شکل میں موجود ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے تو اپنا انٹروڈکشن کیوں نہیں کرواتا, وہ اپنا تعارف کیوں نہیں کرواتا؟ اپنے بندوں سے کلام تو صرف اللہ کرتا ہے قرآن مجید میں, اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو انسان کو اپنا تعارف کروا رہی ہو. تو ہم مجبور ہیں اللہ پر ایمان لانے پر, کیونکہ اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کسی کو خدا ماننے کا. تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو قرآن نے اٹھایا ہے. ہم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں, مگر قرآن کے اس سوال پر ہم غور نہیں کرتے. دوسرا سوال قرآن نے جو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے تمہیں بنایا ہے, کسی مقصد سے بنایا ہے یا بلا وجہ بنایا؟ میں نے اس لیکچر کے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے اہم سوال کسی اننون چیز کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو ہم اپنے لیے اننون ہیں. ہم جب دنیا میں آئے ہمیں شعور نہیں تھا, ہم خود اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں کیا. تو انسان خود انسان کے لیے اننون ہے. تو انسان کو جب تک اس سوال کا جواب پتہ نہیں چل جاتا, اس سوال کا جواب اس کے سامنے نہیں آ جاتا کہ اسے بنایا کیوں گیا, اس وقت تک انسان کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے. قرآن مجید نے اس سوال کا جواب دیا. پہلے تو اللہ نے سوال بھی اٹھایا قرآن میں, وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا, فرمایا ہم نے زمین اور آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا, کسی مقصد سے ہم نے اس کو پیدا کیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم جو کام کرو تو اس کے پیچھے تو کوئی ریزن ہو, اور خالق کائنات اتنی بڑی کائنات بنائے اور بے مقصد ہو, اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. تو مقصد اللہ نے ہم سے پوچھا ہے تم بتاؤ, ظاہر ہے ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم تو خود کریٹڈ ہیں, ہمیں تو خود بنایا گیا ہے. جو بنی ہوئی چیز ہے وہ تھوڑی بتاتی ہے, جو بنانے والا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے کیوں بنایا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں بتاتے تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا.
فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا سب اللہ نے قرآن میں کہا انسان کے لیے بنایا ہے۔ تو انسان کے علاوہ جتنی کائنات ہے اس کا مقصد اللہ نے دو لفظوں میں واضح کر دیا، بھائی یہ سب تمہارے لیے، تمہیں بنانا تھا تو میں نے پوری کائنات بنائی ہے۔ اب سوال گھوم کے انسان کی طرف آ جاتا ہے کہ ہم کیوں، یہ ساری تو ہمارے لیے بنی ہے۔ آپ دیکھیں انسان کا جب دل چاہتا ہے سمندر سے مچھلیاں نکال لیتا ہے، وہ جب دل چاہتا ہے بکرے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں ان کو کاٹ کے کھا جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے جو ہے وہ جانوروں کا اون استعمال کرتا ہے۔ کس قدر جانوروں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مخلوق کی ہر چیز انسان اپنے قبضے میں لے رہا ہے۔ زمین کی رگوں میں بہتا ہوا تیل انسان نے اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا، وہ نکالے جا رہا ہے، لاکھوں گیلن پیٹرول نکلتا ہے زمین سے اور اڑا دیتا ہے اس کو ہوا میں۔ تو ہر چیز انسان کے قبضے میں ہے اور ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب چیزیں انسان کی خدمت کے لیے، انسان کس کے لیے؟ اس کا جواب بھی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں انسان انٹرٹینمنٹ کے لیے، لائف کو انجوائے کرنے کے لیے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسا جواب ہوا کہ ساری خدمت، ساری کائنات آپ کے لیے اور آپ مزے اڑانے کے لیے؟ یہ مزیدار جواب نہیں ہے، یہ ایسا جواب نہیں ہے جو فطرت کو اپیل کرے۔ جب کسی کمپنی میں کسی آفیسر کے بہت سارے خدمت گزار ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس آفیسر کی جو خدمت ہے وہ خدمت پھر لوگوں سے، اس کے ذمے جو کام ہوتے ہیں وہ کام بڑی حساس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جب کسی کے ذمے کوئی حساس نوعیت کا کام لگایا جاتا ہے اور اس کو اس بیس پہ بڑا عہدہ دیا جاتا ہے تو پھر اس کی خدمت کے لیے زیادہ بڑا عملہ رکھا جاتا ہے۔ اب آپ کسی کمپنی کے مینیجر بن گئے اور آپ نے دیکھا کہ میں بٹن دباتا ہوں تو چائے آ جاتی ہے میرے سامنے، بٹن دباتا ہوں کولڈ ڈرنک آ جاتی ہے، اور کمپنی نے مجھے استعمال کے لیے بہترین گاڑی بھی دے دی، یہ سارا عملہ میری خدمت کر رہا ہے۔ اور آپ سے جب کمپنی نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری خدمت گزار ہم نے آپ کے لیے کیوں رکھے ہیں، آپ جواب میں کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، مجھے اس لیے کہ تاکہ میں مزے اڑاؤں۔ تو کمپنی اس جواب سے مطمئن ہوگی؟ ہرگز مطمئن نہیں ہوگی۔ کمپنی آپ سے یہ کہے گی کہ یہ سارا عملہ ہم نے آپ کی خدمت کے لیے اس لیے رکھا ہے کہ آپ کا کام بڑا ہے، آپ کا کام ہے اس پورے سسٹم کو مینیج کرنا۔ کمپنی میں کوئی فالٹ ہوگا، کوئی نقصان ہوگا تو ذمہ دار آپ ہوں گے، ادارے کو کوئی نقصان ہوگا تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو یاد رکھیے انسان کی جو خدمت کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو مسخر کیا، اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ انسان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا ہے، عیاشی کے لیے، شراب خانوں میں ناچنے کے لیے، نائٹ کلب میں ناچنے کے لیے، زنا کے لیے، تو ان سب چیزوں کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا یہ مطلب نہیں کہ نماز روزہ، عبادت یہاں اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، لغوی مطلب ہے عبادت کا غلامی، کہ جیسا میں کہوں گا یہ ویسا کرے گا، یہ میری مرضی کے خلاف نہیں چلے گا۔ تو انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے اللہ کی اطاعت، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال، جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ پرمیشیبل نہیں ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے، آپ نے اس سے اجتناب کرنا ہے۔ جس چیز پہ پابندی لگا دی، اور اللہ نے بتایا کہ میں نے ناجائز چیزوں پہ پابندی لگائی ہے، ان چیزوں پہ پابندی جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان چیزوں کو حلال قرار دیا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، تو دین فطرت قرار دیا۔ تو رمضان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا، تاکہ اللہ نے جو ہمیں غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی غلامی کے لیے، انسانوں کی غلامی کے لیے نہیں، جو اللہ کی غلامی کے لیے جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمارے اندر وہ غلامی والا تصور اچھی طرح سے پیدا ہو جائے، اجاگر ہو جائے، اور ہم اللہ کے ناجائز سے اپنے آپ کو روک لیں اور اللہ کے جائز تک اپنے آپ کو محدود کر دیں۔ تو یاد رکھیں اللہ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی نظر میں سب سے کامیاب اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو مکمل اللہ کی غلامی اختیار کر کے زندگی گزارتا ہے، اور اللہ کی نظر میں ناکام ترین انسان وہ ہے جو اللہ کی غلامی اختیار کرنے سے انکار کر دے۔ فرعون دنیا کا کامیاب ترین انسان ہو کے بھی ناکام ہوا، حالانکہ تمام اسباب اور وسائل اس کے پاس موجود تھے، حکومت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، عزت بھی، لیکن اس نے اللہ کی غلامی اختیار نہیں کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام دنیاوی لحاظ سے اسباب اور وسائل بالکل نہ ہونے کے باوجود
ایک ایسی قوم میں پیدا ہوتے ہیں جو غلام قوم ہے اور باپ کی شفقت اور ماں کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، تابوت میں آپ کو ڈالا جاتا ہے، زبان میں آپ کے فصاحت اور بلاغت نہیں ہے، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں، چونکہ آپ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہی اللہ کا اور قرآن کا پیغام ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہی اسلام کی دعوت ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ تو یاد رکھیں جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور غلامی میں چلائیں گے آپ اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت سے نکال لیا تو آپ ناکام ہیں، چاہے دنیاوی لحاظ سے آپ کے پاس کتنے ہی اسباب اور کتنے ہی وسائل ہوں۔ تو رمضان میں ہم سب نے یہ نیت کرنی ہے کہ روزے کا بنیادی مقصد اللہ نے تقویٰ رکھا ہے، تقوی کا کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، تو ہمارے اندر وہ گناہوں سے بچنے کی خاصیت پیدا ہو جائے، صلاحیت پیدا ہو جائے، اور ہم اس رمضان میں مکمل اللہ کی غلامی والی زندگی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔